بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے محترم معزز سامعین قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ صرف مختصر ہی سی بات کریں گے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، کہ پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک محلے کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، اور ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمتوں والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی بڑھائی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کے اندر اس کو ضم فرمایا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مگر مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مگر مدح باقی ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو، ان کی بلندی کو، ان کے مرتبے کو کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ ہر ایک چیز کا وجود ختم ہو سکتا ہے، پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، بڑائی کے بارے میں، عظمت کے بارے میں کوئی انسان اگر لکھنا چاہے تو وہ لکھ نہیں سکتا اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم مسلمان اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے ابھی تک کتنے شاعروں نے اپنے اشعار کے اندر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کی توصیف کو بیان کیا گیا، ان کی شان کو بیان کیا گیا، مگر نامکمل ہی ساری چیزیں ہوئی۔ کوئی اس چیز کو ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کیا۔ اور کتنے سارے نعت خواں وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہیں، مگر جو ہے جیسی دن بدن چلتا رہتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، جوں جوں رفتہ رفتہ وقت گزر رہا ہے، ہر ایک شاعر اپنے الفاظ کے اندر، پیاری سی خوبصورت سی آواز کے اندر اور اچھے اچھے اشعار پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، ان کی شان کے اوپر شاعر نے کیا خوب کہا، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا، لب کو لب چومتا ہے جو کوئی نام لے ان کا، نام میں ان کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ تو پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی بڑھائی، ان کی بلندی کو ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر ہم ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے
ہم وہ تو کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو ہمارے اوپر بھی کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں کہ ہم سب پیارے نبی اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، تحفہ پیش کریں، اور ان کے جو بتائے ہوئے اعمال ہیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، آخر کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، آخر کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، تو پیارے نبی اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، تو ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن